بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاعلال بالتسکین، کتاب النحو الواضح، الجزء الثانی۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے اعلال بالتسکین۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی حرف معطل ہو اور وہ حرف معطل کسی کلمے میں متحرک بن کر آئے اور اس حرف معطل متحرک سے ماقبل والا حرف صحیح ہو لیکن ساکن ہو، تو یہ جو معطل ہے، معطل حرف جو ہے متحرک ہے، اس کو ہم ساکن کر دیں گے، اور اس کی جو حرکت ہے یہ تو ساکن نہیں تھا، یہ تو متحرک تھا، اس کی جو حرکت ہے اس کو ہم اس سے قبل والے حرف جو کہ صحیح ہے اس کی طرف منتقل کر دیں گے، اور اس کو اعلال بالتسکین کہتے ہیں۔ اور مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں، یہاں پر مثال ہے یدوم الود بالمجاملتی، کہ محبت جو ہے یہ چشم پوشی سے ہمیشہ رہتا ہے، کہ جس محبت میں، جس رشتے میں، جس تعلق میں وہ مجاملت ہو، یعنی بالکل صاف صاف بات نہ ہو، تو وہ پھر ہمیشہ رہتا ہے۔ اور یزید سکان مصر کل عام، تو یہاں پر یدوم اور یزید ان دو افعال کو اگر آپ دیکھیں گے تو یدوم جو فعل ہے یہ اجوف واوی ہے، باب نصارہ سے ہے، اور یزید جو فعل ہے یہ اجوف یائی ہے، باب ضربہ سے ہے، اور یہ اصل میں ہے یدوم اور یزید۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ جو یدوم اور یزید تھا تو واو متحرک تھا، اور واو معطل ہے، یعنی حرف علت ہے، یہ متحرک تھا، اس کا ما قبل والا جو حرف ہے وہ ساکن تھا، دال۔ تو ہم نے واو کو ساکن کر دیا اور اس کی حرکت کو ما قبل والے کو منتقل کر دیا، تو ہم نے کہا یدوم، اور یزیدوں میں بھی ایسے ہی کیا۔ ایسے ہی قطن مصر لہ المقام الاول، کہ مصر کا جو روئی ہے اس کا پہلا مرتبہ، پہلا مقام ہے، اور اعمل الواجب رغبتا لا مخافتا، ڈیوٹی تم کرو رغبت سے نہ کہ خوف سے، شوق سے ڈیوٹی کیا کرو، کسی کے خوف سے نہ کیا کرو۔ اور اس کے بعد دو اور مثالیں کہ اجعل مالک مبذولا وعرضک مصونا، اپنے مال کو خرچ کرو، یعنی مال کو اپنا خرچ کیا ہوا بنا لو اور اپنی عزت کو محفوظ بنا لو۔ اجتنب ما یراہ العقلاء معیبا، اس چیز سے بچ جاؤ کہ جس کو عقلاء جو ہے وہ معیوب سمجھے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیں، الفعل یدوم اجوف واوی، فعل یدوم جو ہے یہ اجوف واوی ہے، فیکون من باب نصرہ، یہ باب نصرہ سے ہوگا۔ والفعل یزید اجوف یائی، اور فعل یزید جو ہے یہ اجوف یائی ہے، فہو من باب ضربہ، وہ باب ضربہ سے ہے۔ وَإِذًا لَابُدَّ أَن يَكُونَ ضَبْطُهُمَا هَكَذَا، تو پھر ضروری ہے کہ اس کا ضبط اس طرح سے ہو کہ یدوم اور یزید۔ فَمَاذَا حَصَلَ فِيهِمَا، ان دونوں میں حاصل کیا ہوا؟ الَّذِي حَصَلَ أَنَّهُ فُرِضَ أَنَّ حَرْفَ الْعِلَّةِ ضَعِيفٌ، جو چیز حاصل ہوا وہ یہ ہے کہ یہ فرض کیا گیا کہ حرف علت کمزور ہے، ضعیف ہے، لا يحتمل الحرکہ، وہ حرکت کو نہیں اٹھا سکتا، وَأَنَّ الْحَرْفَ الصَّحِيحَ أَوْلَى بِهَا مِنْهُ، اور یہ کہ اس کا جو پڑوسی ہے اس سے پہلے جو حرف صحیح آیا ہے وہ اس حرکت کا زیادہ مستحق ہے، اس کو ملنا چاہیے۔ فرض کریں کسی کے دو بیٹے ہو اور ان میں سے جو ہے جو بڑا بیٹا ہے وہ کمزور ہے اور معذور ہے، اور دوسرا بیٹا وہ ہٹا کٹا چست ہے، تو سب کہیں گے کہ پہلے اس کی شادی کرو۔ تو یہاں بھی ایسے ہی کہا گیا، فرمایا کہ وَأَنَّ الْحَرْفَ الصَّحِيحَ أَوْلَى بِهَا مِنْهُ، اس حرکت کا زیادہ مستحق بنسبت اس کمزور حرف علت کے وہ حرف صحیح ہے۔ فَنُقِلَتْ حَرَكَةُ الْوَاوِ إِلَى الصَّحِيحِ قَبْلَهَا وَهُوَ الدَّالُ، اس سے پہلے جو حرف صحیح ہے جو کہ دال ہے اس کی طرف اس کی حرکت منتقل کر دی گئی۔ وَنُقِلَتْ حَرَكَةُ الْيَاءِ إِلَى الزَّاءِ، اور یا کی حرکت جو ہے وہ منتقل کی گئی زا کی طرف۔ فَصَارَ الْفِعْلَانِ هَكَذَا، تو دونوں فعل اس طرح سے بن گئے، یدوم اور یزید۔ وَهَكَذَا يُقَالُ فِي أَشْبَاهِ هَذَيْنِ الْفِعْلَيْنِ، اس جیسے اور بھی جتنے افعال آئیں گے ان میں بھی یہی کہا جائے گا۔ وَفِي الْمِثَالَيْنِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ، تیسرے اور چوتھی مثال میں، یہ جو قطن مصر لہ المقام الاول ہم نے پڑھا، اور ایسے ہی اعمل الواجب رغبتا لا مخافتا، اس میں کیا ہوا؟ الکلمتان مقام اور مخافہ، یہ قام یقوم اور خوف یخوف سے ہے۔
فَأَصْلُهُمَا إِذًا مَقْوَمَ وَمَخْوَفَةً، اس کا جو اصل ہے وہ مقومہ اور مخوفہ بن جاتا ہے. فَنُقِلَتْ حَرَكَةُ الْوَاوِ فِيهَا إِلَى السَّاكِنِ الصَّحِيحِ قَبْلِهَا، تو واو کی حرکت اس سے باقبل جو ساکن ہے صحیح ہے اس کی طرف منتقل کیا گیا. فَصَارَتَ مَقْوَمَ اور مخوفہ. ثم يقال، پھر کہا یہ جاتا ہے کہ واو جب متحرک، واو كانت متحرکۃ فیہما اولا، کہ واو جو تھا یہ دونوں میں پہلے متحرک تھا. وقد انفتح الآن ما قبلها، اور اب مفتوح ہو گیا اس کا ما قبل. فتقلب الفا، تو یہ الف میں بدل جائے گا. کما علمتا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے. اس لیے ہم کہیں گے کہ مقام اور مقام اور مخافت. وفی المثال الخامس، پانچویں مثال میں کلمۃ مصون، یہ جو اجعل مالک مبذولا وعرضک مصونا، اسم مفعول ہے صانع یصون سے، اس کا اصل ہے مصون. نقلت فیہا حرکت حرف العلت الی الساکن الصحیح، اس میں جو حرف علت کی حرکت ہے اس کو منتقل کیا گیا ساکن صحیح کی طرف. فاصبحت الواو الاولى ساکنۃ بعد نقل حرکتها، تو پہلا والا جو واو ہے نا وہ متحرک تھا تو وہ ساکن بن گیا جب اس کی حرکت کو منتقل کیا گیا. والواو الثانیۃ ساکنۃ ایضا، اور دوسرا واو پہلے سے ساکن تھا. فحذفت الواو الثانیۃ، تو دوسری جو واو ہے یہ حذف کر دی گئی خشیۃ اجتماع ساکنین، اجتماع ساکنین سے بچنے کے لیے. وفی المثال الاخیر، اور آخری جو مثال ہے اس میں کلمہ آیا ہے معیب کا. یہ اسم مفعول ہے عاب یعیب سے، اس کا اصل ہے معیوب. نقلت حرکت الیاء الی الساکن قبلها، اس میں یا کی حرکت ما قبل والے ساکن کی طرف منتقل کی گئی. ثم اجتمع ساکنان الیاء والواو، پھر دو ساکنین جمع ہو گئے، ایک یا اور ایک واو. فحذفت الواو منعا لاجتماع الساکنین، تو واو حذف ہو گیا اجتماع ساکنین سے رکنے کے لیے. فصارت معویب فکسرت العین لمناسبت الیا، تو یا کی مناسبت سے، یا چونکہ اپنے ما قبل کسرہ چاہتا ہے اس لیے جو ہے وہ عین کو ساکن کر دیا گیا. ومثل ذلك يقال في كل ما يشبه مصون ومعيب، اور ایسے ہی کہا جائے گا ہر اس مثال میں کہ جو مشابہ ہو مصون اور معیب کے. مما تقدم، جو ابھی گزرا، نرى ان الكلمات السابقة حصل فيها نقل حركة الحرف المعتل الى الساكن الصحيح قبله. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کلمات تھے اس میں کیا ہوا ہے، وہ حرف معتل کی حرکت منتقل ہوئی ہے ساکن صحیح کی طرف جو اس سے پہلے آیا ہے. فاصبح المعتل بعد النقل ساکنا، تو یہ جو معتل ہے یہ نقل کے بعد ساکن بن گیا. ویسمى هذا اعلالا بالتسکین، اور اس کو کہتے ہیں اعلال بالتسکین. القاعدہ، اذا كان الحرف المعتل في كلمة متحركا، جب حرف معتل کسی کلمے میں متحرک ہو، وكان قبله حرف صحيح ساکن، اور اس سے پہلے ایک حرف صحیح ساکن ہو، سکن المعتل بنقل حرکته الى الحرف الصحيح، تو یہ جو معتل ہے اس کو ساکن کیا جاتا ہے اس کی حرکت کو منتقل کر کے حرف صحیح کی طرف. ويسمى هذا اعلالا بالتسکین، اس کو اعلال بالتسکین کہتے ہیں. اصل میں انواع جو ہیں اعلال کے، اس میں سے ایک اعلال بالحذف بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ حرف علت کو جو ہے حذف کر دیا جاتا ہے. کوئی بھی سبب ہو سکتا ہے اسباب صرفیہ میں سے، جیسے یعید اور یزین میں واو حذف کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری مثالیں اس کی آتی ہیں. تو وہ ہوتا ہے اعلال بالحذف، اور اس کو کہتے ہیں اعلال بالتسکین. حذف تو نہیں کیا گیا بلکہ ساکن کر دیا گیا. تمرینات، بین الکلمات التي حصل فيها ابدال او اعلال اسبابهما في العبارة واسبابهما في العبارة الآتية. آنے والی عبارت میں آپ نے ان کلمات کو بیان کرنا ہے کہ جن میں ابدال یا اعلال ہوا ہے، اور پھر ما ابواب افعال الآتیہ، آنے والے جو افعال ہیں ان کے ابواب کیا ہے، وما نوع اعلالها، اور اس میں اعلال کون سے قسم کا ہوا ہے. ما اصل كل كلمة مما يأتي وما نوع الاعلال بها. الافعال الآتیہ من باب فرح فهات مضارعها وإن حدث به اعلال فاشرحه. یہ تمرینات ہیں اور یہ ان کے جوابات ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں، اس کتاب میں یہ سب موجود ہیں.